السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آ گیا ہوں آج ایک اور کہانی لے کر۔ تو کہانی کو سننے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک یہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم ہاؤس تھا۔ فارم ہاؤس کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ہاؤس ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہو، اس لیے گھر جا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ صبح ہوئی۔ گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل بزرگ کو وفات گیا جو بزرگ وفات پا گیا ہے، شام کو اس کی قبر میں کوئی چھیڑخانی کر گیا ہے۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر میں سے۔ پھر یہ سب نے یہ سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہو۔ فارم ہاؤس کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سالہ عورت فوت ہوئی۔ اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا۔ رات کو تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کوئی قبر میں جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے گیا۔ آگے جا کے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہے۔ پھر وہ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑخانی کی گئی ہے۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کو کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈتے ہیں۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھی ہے۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا تھا۔ اس کو بھی جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بج گئے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ وہیں اسے نظر آئی، آج بھی کالے برقعے میں تھی وہ عورت۔ قبرستان کی طرف جا ہی رہا تھا۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں ہے، اور وہ ایک
درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا، وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ وہ نظر آئی تھی عورت قبروں کے پاس جھاڑیاں تھی، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے آسپ کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اسی عورت نے چھڑے سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا، لیکن چھڑا اس کے پیٹ کو چیر چکی تھی۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ دوبارہ حملہ کر نیچے جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ چڑیل ہوتی تو کسی اور چیز سے حملہ کرتی، لیکن اس نے چھڑے سے حملہ کیا، اس لیے اس کو شک ہو گیا تھا کہ یہ چڑیل نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی عورت ہی ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کی چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً اٹھائی، ہاتھ میں لی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی ہمت نے ہار مان لی تھی اور وہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی ہو، تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھڑا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں مشہور باتیں ہو رہی تھیں کہ فارم ہاؤس میں جو ملازم تھا وہ قبروں کے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف اس قدر پھیل گیا کہ کچھ لوگوں نے گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا بالکل چپ چاپ چھپ کے کرنا ہوگا، تاکہ جو بھی قبروں میں سے مٹی ہٹاتا تھا اور مردوں کو کھاتا تھا وہ ہوشیار نہ ہو اور وہ اس کو پتہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ پہرا دے رہے ہیں۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم ہی کرتا تھا، اور پہرا دینے والے بھی ٹھگنے لگ گئے تھے۔ گاؤں کے بوڑھوں نے لڑکوں کو
पहरा देने से रोक दिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल में आ गए। इस वाक़ये को कई साल गुज़र चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे। हल्की फुल्की हवाएं चल रही थी। गांव में फौतगी हुई। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दों को गुस्ल और कफन दे के दफना दिया गया और लोग सरे शाम ही घर को रवाना हो गए कि ऐसे ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े नौजवान बैठक में बैठते थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते जहां बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते जो बच्चे गौर से सुनते थे। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगा था और सब मरने वाले को याद करते थे। इनसे वाबस्ता वाक़यात एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से उन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। 2-3 लड़कों ने जैसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि इसने ऐसा नहीं किया है, ज़रूर कोई और बात है, वरना वो क्यों अपनी जान ले लेता। तीनों ने एक दूसरे को देख के इशारा किया और उठ के बाहर निकल आए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल के तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद आई तो फातिहा ही पढ़ आए। इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ के तीनों वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी उस तरफ को रुकी। वहाँ जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हुआ आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्खा पहना हुआ है। इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था छुरी से। औरत ये देखकर कि 3 लोग हैं, घबरा के एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पे हमला की भी कोशिश की, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरा उनके हाथ से ज़मीन पर छूट गया। एक ने वो छुरा उठाया। तीनों इसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है, कि क्या हुआ देखते हैं। एक औरत भागी आ रही है और 3 लोग उसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी, औरत पे छुरियों के वार कर दिए। औरत पे छुरियों का वार कर दिया और औरत वहीं गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ के मार दिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे बूढ़े, यहाँ के औरतें तक लाश के गिर्द जमा थे।
جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارا پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کی صلاح اور مشوروں سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے، اور پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آگے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری کہانی آج کی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ شکریہ۔